Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, آج 20 مارچ ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 12 جس کا نام ان ملیشین فارسٹ ہے، ملیشیا کے جنگلات میں، اس کا سب ٹائٹل ہے دا فارسٹ، جنگل. اس لیسن کے فرسٹ ہاف کی ہم ریڈنگ انشاءاللہ آج کریں گے. تو اس سے پہلے میں جہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، جتنے امپورٹنٹ ورڈز کے میننگ ہیں وہ آپ سن لیں. پیک چوٹی، الون اکیلا، پیئرس گزرنا، سٹلنس سکوت یا خاموشی، ڈیمپ موس نمدار کائی، کریپرز بیلیں، پونی چھوٹا گھوڑا، سیپلنگز چھوٹے پودے، کرال پھیلی ہوئی، ہیگڈ کاٹ دیے، اپرائٹ سیدھا، کنٹینڈ مشتمل ہونا، ٹائنی آرچرڈ چھوٹے آرچڈ کے پھول، ونگڈ پروں والے، موت پتنگا یا پروانہ، حشرات میں سے فلیپنگ پھڑپھڑانا، سیلڈم شاذ و نادر یا کبھی کبھار، سکریچ کریدنا یا کھرچنا، ٹریکس نشانات. یہ وہ امپورٹنٹ میننگ ہیں جو فرسٹ ہاف لیسن جس کی ہم نے آج ریڈنگ کرنی ہے وہاں تک کے. تو یہ آپ میننگ آپ بک کے اوپر نوٹ کر لیں گے. اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کی ریڈنگ کی طرف. دا فارسٹ، جنگل. بنیادی طور پر یہ لیسن جنگل کے حوالے سے خاموش اور انجان متحرک زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے. یعنی جیسے آپ نے سمندر کو دیکھا ہوتا ہے کہ اوپر سے بالکل ہمیں خاموش نظر آتا ہے، پانی اس کا صرف نظر آتا ہے، لیکن جب غوطہ خور اس سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ سمندری مخلوق اور نباتات کا ایک پورا جہان نیچے آباد ہوتا ہے. بظاہر اوپر سے بالکل ساکت خاموش دکھائی دینے والا سمندر کا پانی جب اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں غوطہ خور تو اندر ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے جس کا باہر سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہی صورتحال جنگل کے حوالے سے ہوتی ہے کہ دور سے درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ نظر آتا ہے جس کو انسان صرف سبزہ اور درختوں کا جھنڈ ہی سمجھتا ہے، لیکن جو لوگ اس جنگل کے اندر جاتے ہیں تو اندر پورے کی پوری دنیا اور جہان آباد ہوتا ہے. جانوروں، پرندوں، حشرات کی دنیا کا ایک پورا جہان آباد ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان کو جنگل کے اندر جا کر ہی پتہ لگتا ہے. اور اس کو آج کل آپ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جانے والے لوگ جب جنگلات میں جاتے ہیں تو کس کس قسم کی چیزیں، کس کس قسم کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اس جنگل کے اندر. یہی صورتحال رائٹر نے اس لیسن میں بتانے کی کوشش کی ہے. اب چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف. بٹ کم ڈاؤن فرام دا ماؤنٹین پیک، لیکن پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آئیں، اینڈ واک along a forest path، اور اکیلے جنگل کے راستے چلیں. through it though it is midday، اگرچہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے. it is very dark، بہت اندھیرا ہوتا ہے. the sun cannot pierce the thick branches of the giant trees، یعنی جب جنگل کے اندر آپ جاتے ہیں درختوں کے جھنڈ میں، the sun cannot pierce the thick branches of the giant trees، بڑے بڑے درختوں کی شاخوں سے سورج کی شعاعیں گزر کے نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے اندر اندھیرا نظر آتا ہے. and so heavy are the shadows، اور اندر سائے اتنے گھنے ہوتے ہیں that very green seems black، کہ وہ جو سبز درختوں کی وجہ سے گرینش صورتحال ہوتی ہے وہ گہرے سائے کی وجہ سے بلیک یعنی سیاہ نظر آتی ہے. the air is fresh and cool، ہوا تازہ اور ٹھنڈی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ درخت جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کا سبب بنتے ہیں. اینڈ دیر از این آلموسٹ پرفیکٹ اسٹلنس، اور مکمل سکوت اور خاموشی ہوتی ہے. انڈر فٹ ایکسیپٹ ویئر دا پاتھ از ٹراڈن بیئر، پاؤں کے نیچے ایکسیپٹ ویئر دا پاتھ از ٹراڈن بیئر، سوائے اس جگہ کے جس کو چلنے سے صاف کر دیا گیا، چل کے صاف ہو گئی ہے لوگوں کے چلنے کی وجہ سے. از اے کارپیٹ آف ڈیڈ لیوز، وہ جگہ جہاں سے انسان چلتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں سے گھاس اڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر طرف جو ہے وہ مردہ ٹوٹے ہوئے پتوں کا قالین بچھا ہوا ہے ہر طرف. اینڈ آف سویٹ ڈیمپ موس، اور انتہائی
خوشنما نمدار کائی موجود ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کائی کسی بھی ٹھنڈی جگہ پہ پانی نمدار جگہ کے اوپر جو ہے سبزی مال کائی جو ہے وہ جم جاتی ہے. تو ایک تو خشک جو پتے ہیں ٹوٹے ہوئے درختوں کے ان کا قالین ہر طرف بچھا ہوا ہے, اور پھر نمی ہونے کی وجہ سے وہاں پر نمدار کائی موجود ہے. The track upon which you stand is a foot or perhaps a foot and a half wide. وہ راستہ جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں is a foot or perhaps a foot and a half wide. وہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے. یعنی ظاہری بات ہے جتنے راستے میں انسان چلتا ہے تو یہاں سے یہاں تک جو چوڑائی ہے انسان کی بس اتنا ہی راستہ وہاں پہ بنا ہوا ہوتا ہے. And at height of your body the width of the open way is perhaps 3 feet. اور بلندی کی طرف اگر آپ جائیں راستے میں تو وہ آپ کی جو بھی ہائٹ ہوتی ہے قد کی اس سے 2 یا 3 فٹ اوپر کا راستہ ہوگا. ظاہری بات ہے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہائٹ کے لوگ جاتے ہیں 5 فٹ 5.5 6 فٹ, تو تقریباً آپ کی ہائٹ سے 2-3 فٹ اونچا ہی ہوگا راستہ, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یعنی صرف گزرنے کا راستہ موجود ہے, باقی ہر طرف درخت ہی درخت اور پتے ہی پتے وہاں پر موجود ہیں. And at the height of your body the width of open way is perhaps 3 feet. Daily use keep back the forest creepers. روز کا وہاں سے گزرنا جو ہے وہ جنگل کی بیلوں کو دور ہٹا دیتا ہے. But the path is only just wide enough for a man to pass. لیکن راستہ بس اتنا ہی چوڑا ہوتا ہے وہاں پہ کہ صرف انسان وہاں سے گزر سکتا ہے. You could not ride even the smallest pony along it. آپ چھوٹے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی وہاں سے نہیں گزر سکتے. ظاہری بات ہے کہ صرف انسان کے پیدل گزرنے کا راستہ ہے. گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو پھر ہائٹ مزید اونچی ہو جائے گی, اور وہاں اطراف میں جو شاخیں ہیں اور درخت ہیں ان سے ٹکرائے گا انسان, اس لیے صرف پیدل ہی جو ہے وہاں سے گزرا جا سکتا ہے. To right and left of the path. راستے کے دائیں اور بائیں جانب the forest is a thick mass of trees. جنگل انتہائی گھنے درختوں پر مشتمل ہے. with bushes and saplings, جس کی شاخیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے ہیں. between them, ان کے درمیان, یعنی درخت ہیں بہت زیادہ اور ان کے درمیان شاخیں اور پودے بھی چھوٹے چھوٹے اگے ہوئے ہیں جو پھر بعد میں درخت بن جاتے ہیں. Ratans and creepers of every kind crawl along the ground. ہر قسم کی بیلیں جو ہیں وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہیں. and among the trees, اور درختوں کے اوپر بھی. so thick and strong is the mass of creepers. یہ جو بیلیں ہیں وہ اتنی گھنی اور مضبوط ہیں that when a woodcutter has hacked through a tree trunk, کہ جب کوئی لکڑہارا وہاں جنگل میں آ کے کسی درخت کے تنے کو کاٹتا ہے it is often kept upright. تو وہ درخت گرتا نہیں ہے, وہیں کھڑا رہتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے درختوں کے اوپر وہ جو شاخیں بیلوں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ درخت کو نیچے گرنے نہیں دیتی, سہارا دے دیتی ہیں. باؤنڈ ٹو دا سراؤنڈنگ ٹریز, تو وہ بالکل سیدھا رہتا ہے دوسرے درختوں کے سبب سے جو اس کے اطراف میں ہوتے ہیں. آفٹر این آورز واک, آدھے گھنٹے کے چلنے کے بعد, along a forest path, جنگل کے راستے, you might think that the forest contained no life of any kind. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں تو کسی قسم کی زندگی کا امکان ہی موجود نہیں ہے جنگل میں, بالکل خاموشی سکوت ہے. But if you sit on a fallen tree trunk, لیکن اگر آپ کسی درخت کے گرے ہوئے تنے پر بیٹھ جائیں, and look around, اور اپنے اطراف میں آپ دیکھیں, you may see a little more, تو آپ کو کچھ اور دکھائی دے گا. high in a tree, ایک درخت کی اونچائی پر, and almost out of sight, اور تقریباً نظروں سے اوجھل کیفیت میں, you may see a flower, آپ کو ایک پھول نظر آئے گا. and lower down, اور نیچے دیکھیں گے, your eye may fall upon a spray of tiny orchard, تو آپ کی آنکھیں چھوٹے آرچرڈ کے پھولوں کی خوشبو پر پڑیں گی, بلاسم جو کہ وہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. there are few butterflies, اور وہاں پر کچھ تتلیاں بھی ہوں گی in the forest, جنگل میں. but now and then, لیکن کبھی کبھار, if you are by one of the openings among the trees, اگر آپ درختوں کی کسی کھلی جگہ پہ چلے گئے ہیں, which are to the winged creatures what paths are to us, وہ راستے جو کہ انسانوں کے گزرنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو پروں والی مخلوقات گزرتی نظر آئیں گی.
You may see a moth or butterfly. آپ کوئی پتنگا، پروانہ یا کسی تتلی کو پاس بائے گزرتے دیکھیں گے. Flapping its heavy silken wings. جو کہ اپنے ریشمی پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی وہاں سے گزرتی ہے. یعنی وہ راستہ جو کہ انسانوں کے گزرنے کا ہے، وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تتلی یا پتنگا جو ہے وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا گزرتا دکھائی دیتا ہے. تو وہ صورتحال جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو کسی قسم کی زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، کوئی جاندار مخلوق ہی نہیں ہے، تو پھر جب آپ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں. You seldom hear a bird. آپ شاذ و نادر ہی کسی پرندے کی آواز سنتے ہیں. But if you are quiet, لیکن اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں اینڈ ویٹ لانگ انف، اور کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں، سم ٹائنی سن برڈ مے کم یور وے، تو کوئی نہ کوئی چمکتے پروں والا پرندہ جو ہے وہ آپ کے راستے میں آ جاتا ہے. اور پرہیپس سم اسٹرینج برڈ، یا کوئی عجیب پرندہ ود لائٹ بلو آئیز، ہلکی نیلی آنکھوں والا، اینڈ انارمس ٹیل، اور لمبی دم والا. اور جنگل ہین، یا کوئی جنگلی مرغی میں کریپ آؤٹ فرام انڈر اے بش، کسی جھاڑی کے نیچے سے نکل آتی ہے. اینڈ اسکریچ فار آنٹس ایگز، اور پھر چونٹیوں کے انڈے کریدنے لگ جاتی ہے. ان این اوپن اسپیس، ایک کھلی جگہ پہ. ویئر اے ٹری ہیز فالن، وہ جگہ جہاں پر کوئی درخت گرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ زندگی کے آثار آپ جب تھوڑا تھوڑا غور کرنے لگتے ہیں تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر. دا اونلی ادر تھنگ دیٹ یو ول سی، ایک اور محض چیز جو کہ آپ دیکھیں گے، ایکسیپٹ این اوکیجنل لیزرڈ، کسی کبھی کبھار جو ایک چھپکلی وہاں پہ درخت کے اوپر یا وہاں پر رینگتی ہوئی نظر آتی ہے. ول بی آنٹس، اس کے علاوہ آپ کو چیونٹیاں وہاں نظر آئیں گی. یعنی اس قسم کی بڑی لیزرڈ کے علاوہ چیونٹیاں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اف یو نو where to look for them, you will see the tracks of four-footed animals. If you know، اگر آپ جانتے ہیں where to look for them، کہ ان کو کہاں تلاش کیا جائے، you will see the tracks of four-footed animals، تو آپ کو 4 ٹانگوں والے جانوروں کے پاؤں کے نشانات دکھائی دیں گے. but you will not see the animals themselves، لیکن آپ ان کو خود نہیں دیکھ سکیں گے ان جانوروں کو. یعنی یہ جو کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی زندگی کے آثار، باقی جانوروں کو، باقی چیزوں کو دیکھیں، تو آپ کو 4 ٹانگوں والے جانوروں کے پاؤں کے نشانات میں نظر آئیں گے، لیکن وہ جانور بذات خود آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. تو یہاں تک کی آج کی ہماری ریڈنگ ہے فرسٹ ہاف کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کی ریڈنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.